السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک ایسا واقعہ جو شاید ہی آپ نے آج سے پہلے سنا ہوگا۔ جب آپ اپنی ماں کے شکم میں تھے اور ایک سائل جب آپ کے گھر میں غلط نیت سے گھسا اور سوچنے لگا کہ یہاں پر ایک لیڈیز اکیلی ہے، تو کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کی بھی حفاظت کی اور غیب سے شعر نمودار ہوا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ غوث العظم ہو، غوث الورا ہو، نور صلی علی ہو، کیا بیاں آپ کا مرتبہ ہو، دستگیر اور مشکل کشا ہو، پنجتن کا صدقہ عطا ہو، معاف میری ساری خطا ہو، تم سے وابستہ ہے عقیدت ہماری، تم جو چاہو تو پھر کیا نہ عطا ہو۔ ناظرین محترم، سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن سے لے کر اگر ان کی پوری حیات طیبہ تک ہم کرامتوں کا شمار کریں تو ہماری زندگیاں کم پڑ سکتی ہیں، لیکن آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے واقعات بیان نہیں ہو سکتے۔ ناظرین محترم، اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ جب آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے تو اس علاقے میں 1100 بچے پیدا ہوئے، اور وہ پورے کے پورے علاقے میں جو 1100 بچے پیدا ہوئے تھے وہ سب کے سب لڑکے ہی تھے، اور سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ ولی ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جب آپ کے دودھ پینے کی عمر تھی تو اکثر آپ دائی کے گوشت سے غائب ہو جاتے اور پھر کچھ دیر بعد آ بھی جایا کرتے۔ جب آپ کچھ بڑے ہوئے تو ایک دن آپ کی دائی نے پوچھا کہ بیٹا عبد القادر، یہ بتاؤ جب تم چھوٹے تھے تو اکثر میری گود سے غائب ہو جاتے تھے، آخر تم جاتے کہاں تھے؟ میں ڈر جایا کرتی تھی بیٹا۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے میری دائی، میں آپ سے کھیلنے کی غرض سے سورج کے پیچھے چھپ جاتا تھا، جب آپ مجھے ڈھونڈتی اور نہ پاتی تو میں پھر آ جایا کرتا تھا۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اے میری دائی، وہ میرے بچپن اور کمزوری کا عالم تھا، اب تو حال یہ ہے کہ اس جیسے ہزاروں سورج اگر مجھ میں سما جائیں تو کوئی ڈھونڈنے والا انہیں ڈھونڈ نہیں سکتا کہ وہ سورج کہاں گئے۔ ناظرین محترم، جب آپ سرکار شیخ عبد القادر جیلانی 4 برس کے ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے بسم اللہ خوانی کے لیے آپ کو مدرسے میں بھیجا، یعنی اس وقت جو مکتب ہوا کرتے تھے وہاں بھیجا۔ آپ کے استاد نے فرمایا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بسم اللہ سے جو پڑھنا شروع کیا تو پورے کے پورے 17 یا 18 پارے پڑھ کر اپنے استاد کو سنا دیے۔ استاد کی حیرت کا ٹھکانہ نہ رہا، وہ حیرت سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھنے لگے، کیونکہ ایک 4 برس کا بچہ جسے بسم اللہ خوانی کے لیے بھیجا گیا لیکن اس نے 18 پارے حفظ کرے ہوئے ہمیں سنا دیے۔ ناظرین محترم، آپ کے استاد شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھنے لگے، بیٹے یہ آپ نے کب اور کہاں سے سیکھا؟ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظ ہے، جسے وہ اکثر ورد و وظائف کیا کرتی تھی، تو میں نے ان کے پیٹ میں رہتے ہوئے، ان کے شکم میں رہتے ہوئے سب سن کر یاد کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ رمضان شریف کے چاند کے بارے میں کچھ اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چاند نہیں ہوا ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ چاند ہو گیا ہے، یعنی کل سے روزہ رکھنا ہے، کچھ لوگ کہتے کل سے نہیں رکھنا ہے۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ نے ارشاد فرمایا، میرا یہ بیٹا، میرا یہ لختے جگر عبد القادر جب پیدا ہوا ہے، رمضان شریف کے دنوں میں یہ سارا دن دودھ نہیں پیتا ہے، آج بھی انہوں نے دودھ نہیں پیا ہے، اس لیے رات کو واقعی چاند ہو گیا ہے۔ پھر تحقیق کرنے پر یہ ثابت ہوا کہ چاند دکھ چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک عورت اپنے بچے کو لے کر سرکار سیدنا غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اس میرے بچے کو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ سے بڑی محبت ہے، آپ سے یہ بڑی عقیدت رکھتا ہے اور آپ کا بہت بڑا چاہنے والا، بہت بڑا دیوانہ ہے، اس بچے کو میں آپ کے پاس چھوڑنا چاہتی ہوں حضور، اس کی تربیت فرمائیے، اسے نیک اور صالح بنا دیجئے حضور، آپ کی صحبت میں رہے گا تو یہ بھی ولی کامل بن جائے گا، نیک انسان بن جائے گا، اور اس پر بھی اور آپ کے فیوز و برکات سے اسے مالا مال کر دیجئے۔ وہ عورت کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا اور اس کے بعد اس بچے کو اپنی خدمت میں قبول فرما لیا۔ وہ عورت اپنے بچے کو وہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے بچے کو دیکھنے کے لیے آئی تو دیکھا کہ اس کا بچہ کمزور ہو گیا ہے، جو کہ خشک روٹی کا ٹکڑا کھا رہا تھا۔ پھر حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں جب وہ عورت گئی تو دیکھا کہ آپ
پکی ہوئی مرغی کھا رہے ہیں اور مرغی کا گوشت کھا رہے ہیں، جسے دیکھ کر وہ ماں تو آگ بگولا ہو گئی اور رو کر کہنے لگی، حضور یہ کیسا انصاف ہے آپ کا، آپ خود تو مرغے مسلم کھا رہے ہیں اور میرے بیٹے کو سوکھی روٹی کھلا رہے ہو۔ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس عورت کی بات کو سن کر مسکرائے اور آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کے بعد اس کھائی ہوئی مرغی کی ہڈیوں کو جمع کیا اور اپنا ہاتھ رکھا اور فرمایا، کم باذن اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ اتنا فرمانا تھا کہ وہ مرغی زندہ ہو کر وہاں سے چلنے لگی۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، دیکھو جب تمہارا بیٹا بھی اس درجے تک پہنچ جائے گا، اس حد تک پہنچ جائے گا، تو جو چاہے گا وہ کھایا کرے گا۔ حضور غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان شیان عطا فرمائی تھی کہ وہ مردوں کو بھی کم باذن اللہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسی بے شمار کراماتیں سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب میں موجود ہے۔ ناظرین محترم، بیان کیا جاتا ہے کہ آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ابھی چھوٹے ہی تھے کہ آپ کو علم کا اور مقبولان حق کی صحبت کا شوق پیدا ہو گیا۔ آپ نے اپنی والدہ سے عرض کیا کہ اے امی جان، مجھے اجازت دے دیجئے تاکہ میں بغداد جا کر علم دین حاصل کروں۔ والدہ نے فرمایا کہ بیٹا جاؤ، اجازت ہے۔ پھر 40 دینار لے کر حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو دیے، لو بیٹے یہ خرچ کے لیے ساتھ لیتے جاؤ۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ دینار لے لیے اور ایک بٹوے میں سی کر کمر کے ساتھ باندھ لیے اور بغداد جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ رخصت ہی کرتے وقت آپ کی والدہ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور جھوٹ سے ہمیشہ کنارہ کشی کرنا۔ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے والدہ ماجدہ سے رخصت پا کر ایک قافلے میں پناہ لی، ایک قافلے کے ہمراہ بغداد کو چل دیے۔ قافلہ ایک جنگل میں پہنچ گیا۔ 60 ڈاکوؤں نے اس قافلے پر حملہ کر دیا، قافلے کو لوٹنا شروع کر دیا۔ ایک ڈاکو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس بھی آیا اور کہا، اے فقیر لڑکے بتا تیرے پاس بھی کچھ ہے کیا؟ تو حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ ڈاکو نے پوچھا کہاں ہے؟ فرمایا یہ میرے کمر میں بندھے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے اس بات کو مذاق سمجھا اور چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا اور اس نے بھی آپ سے یہی سوال کیا اور آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا، وہ بھی مذاق سمجھ کر وہاں سے چلا گیا۔ تیسرا ڈاکو آیا اور اس سے بھی یہی سوال جواب ہوئے۔ اسی طرح بہت سے ڈاکو نے آپ سے یہی سوال اور جواب کیا تو آپ نے سبھی کو یہی فرمایا کہ ہاں میرے پاس 40 دینار موجود ہے۔ ڈاکوؤں کو کچھ شک ہوا تو وہ آپ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو ان کے سردار کے پاس یعنی ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے پاس لے گئے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بھی آپ سے یہی سوال کیا کہ اے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے پاس بھی موجود ہے۔ سردار نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو فرمایا 40 دینار ہے۔ سردار نے پوچھا یہ کہاں ہے؟ فرمایا میرے کمر میں بندھے ہیں۔ سردار نے آگے بڑھ کر تلاشی لی تو واقعی 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا متاثر ہوا اور بڑا حیران بھی ہوا کہ اس بچے نے آخر اپنا مال بتا دیا، جبکہ ڈاکوؤں سے تو مال چھپایا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے بڑے تعجب کے ساتھ حضور غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ اے بچے تم نے یہ مال ہم سے چھپایا کیوں نہیں، صاف صاف کیوں بتا دیا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میری والدہ سے میں نے سچ بولنے کا وعدہ کیا ہے، اسی لیے میں نے سچ بولا ہے اور میں سچ ہی بولتا رہوں گا تاکہ والدہ کے ساتھ کوئی وعدہ شکنی نہ ہو جائے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے یہ بات سنی تو اچانک اس پر عجیب سی کیفیت طاری ہوئی اور وہ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ افسوس، یہ لڑکا تو اپنی والدہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کا اتنا خیال رکھتا ہے اور میں جو اپنے رب سے وعدہ کر کے آیا ہوں آج تک نبھا نہ سکا۔ اے بچے، اے نورانی بچے، ادھر اپنا ہاتھ لے آؤ، میں تمہارے ہاتھ پر آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر ڈاکوؤں کے سردار نے سچے دل سے توبہ کر لی اور پھر اپنے ڈاکوؤں سے کہا کہ جاؤ میرے بھائی لوگ، اب میرے ساتھ تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تم سے میرا اب کوئی واسطہ نہیں ہے، تم جو چاہو کر سکتے ہو اپنی زندگی میں توبہ کر چکا ہوں۔ ان ڈاکوؤں نے جواب دیا کہ آپ ہمارے سردار ہی رہیں گے، وہ اس طرح کی ہم سب بھی اس برے کام سے توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والوں میں آپ ہی ہمارے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان سب نے سچے دل سے سرکار غوث پاک پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے دستے مبارک پر توبہ کی اور نیکوں میں شمار ہو گئے اور لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس کر کے آئندہ اچھی اور صاف زندگی گزارنے لگے۔ اللہ والے کبھی جھوٹ نہیں بولتے، ان کی اسی صداقت سے گمراہ لوگ بھی راہ پا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بچپن سے ہی گمراہوں کے لیے ہادی و مرشد کامل تھے۔ اسی طرح ناظرین محترم بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سائل آپ کے گھر میں غلط نیت سے جب داخل ہوا تو آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حفاظت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شیر نمودار کر دیا، جس شیر نے
اس بدبخت سائل کو، جو کہ سائل کے بھیس میں کوئی لٹیرا تھا، اسے چیر پھاڑ کر الگ کر دیا۔ اور اس طرح ناظرین محترم ایک شیر نے غیب سے آ کر آپ سرکار غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور آپ کے گھر کی حفاظت فرمائی۔ سبحان اللہ، واللہ عالم بالصواب۔ اگر یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو کامنٹ میں یا غوث ضرور لکھیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمیں تمام انبیاء کرام، تمام اولیاء کرام سے محبت کرنے کی اور ان کا ادب و تعظیم کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام، ہر برے اعمال سے ہمیشہ بچائے رکھے، اور ہمیں صراط المستقیم کے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سو ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اللہ کے چاہنے والوں تک ضرور پہنچائیں۔ سو پھر آج ہوتے ہیں آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔